دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اللہ نے انسان میں وہ طاقت دی ہے, وہ ساری زندگی گزر جاتی ہے, انسان 4% بھی اس طاقت پہ نہیں پہنچتا. اس لیے کیونکہ انسان ڈرتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے, ایکسپیریمنٹ کرنے سے ڈرتا ہے, فیلئر سے ڈرتا ہے کہ میری روزی چلی جائے گی. یہ خوف ہوتا ہے جو انسان کا پوٹینشیل نہیں نکلتا, کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے جب ہمیں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات, تو وہ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تھا انسان کے سامنے جھکو, اور اللہ نے کہا, جب وہ شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا, تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا نالج دی ہے, طاقت دی ہے. تو وہ انسان کو بھی نہیں پتا, 99.9% لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا. اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ راستے میں ہار مان جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, میں اگر فیل ہو گیا تو میرے اوپر لوگ ہنسیں گے, میں ذلیل ہو جاؤں گا. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے, وہ جب اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے تو وہ کشتیاں جلا کے جاتا ہے اس آئیڈیا کے اوپر. وہ فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا. میرا جو میں نے وہ کہتے ہیں نا برن یور بریجز, جو میں نے پل بنایا تھا وہ اب پیچھے نہیں ہے راستہ. کوئی اس کے پاس پلان بھی نہیں ہوتا. ایک جگہ جب آپ کانسنٹریٹ کر کے اور ہار نہیں مانتے اور بار بار اس چیز کے اوپر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, مایوسیاں ہوتی ہیں, گرتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں. جب بھی آپ گر کے سیٹ بیک ملتی ہے, فیلئر ملتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ پھر کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی, یہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں میں پہنچ سکا. وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں سول سرچنگ جسے کہتے ہیں, جب آپ پھر سے اپنی وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں, مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور یہ مسلسل ایک پروسیس ہے جس کو سٹرگل کہتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جدوجہد کرو گے, سٹرگل کرو گے. سٹرگل بناتا ہے ایک انسان. اور یہ جو ایک آسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں, میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو. میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے, بس جی پینشن لگ جائے گی, آئے گی, کام کرو یا نہ کرو کہ تنخواہ مل جائے گی. یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے. اگر کسی انسان نے اپنا پوٹینشیل ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو. بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں, اب مانگتے کیا اللہ سے؟ آپ تو صرف 5 وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. کس کو اللہ نعمتیں بخشے گا؟ جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں, ان کو ہی نعمتیں بخشی نا اللہ نے. وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی. وہ جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مذاق اڑایا, ہر کچھ کیا, ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی, سب پیغمبروں کے. کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے, آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے. زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا, یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں. اور جب تک آپ کی سٹرگل ہے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں, جتنی صلاحیت دی ہے, وہ نکلتی تب ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے, ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے. یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا, یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے. اس لیے قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشیل کو نیچے رکھتا ہے. بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا جو ہارنے سے ڈرتا ہے, رسک چلا جائے ڈرتا ہے, ذلیل کر دیں گے جی مجھے, میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا. اور خوف, قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں, کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے, اس نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے. نہیں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہے. موت کا خوف دور کرنے کے لیے نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتی, میرے ہاتھ. عزت ذلت, یہ جو فیلئر ہے, جو لوگ مجھے کیا کہیں گے, وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو, عزت وہ دینے والا ہے. کوئی انسان آپ کی عزت نہیں دے سکتا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ ڈرتے نہیں ہیں, فیلئر سے نہیں ڈرتے. رسک اللہ کے ہاتھ پہ. آپ نے آف دا ٹراڈن پاتھ, وہ کہتا ہے نا کہ I took the path less trodden upon and that's what made the difference. نئی چیز, نئے راستے, نئی سوچ. یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ آزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں. غلام ذہن نہیں رکھ سکتا, غلام تو فالو کرتا ہے. آزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے. سب سے بڑا ظلم فزیکل غلامی نہیں کرتا, ذہنی غلامی کرتا ہے. ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے؟ میں جب پہلی دفعہ میچ کھیلنے گیا انگلینڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ, تو میرے سینئر پلیئر مجھے کہہ رہے تھے سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہو. وہ اتنے زبردست, ان کی ٹیکنیک ایسی, وہ یہ. میچ ابھی سیریز شروع ہی نہیں ہوئی, انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم
हम इनको हरा ही नहीं सकते क्योंकि ये अंग्रेज हैं, क्योंकि गुलामी की हुई थी उनकी। जब आप ऐसी सोच रखें आप जीत ही नहीं सकते। हम जीते हुए मैच हार जाते थे क्योंकि हमारे पे कॉन्फिडेंस ही नहीं। जो आजाद ज़हन होता है वो ही बड़े काम करता है, वो ही अपना रास्ता चुनता है।